أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسألة ما بها رواية اس مسئلے کے لیے روایت تو الرواية نہیں. موجودة في كتاب الزكاة يسأل عن الإمام عليه ایک السلام روایت ہے کتاب زکوٰۃ میں امام سے سوال کیا گیا فد واحد ينطي زكاة کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ دینا چاہا ما يقبل فنقدر ننطي هاي الزكاة بعنوان الهدية الإمام عليه السلام يقول ما يخالف کیا وإذا مثلا اگر قبل زکوٰۃ دے اور انسان تو قبول نہیں کرے گا تو کیا میں ہدیے کے طور پہ دے سکتا ہوں؟ يجري من امام نے کہا أحكام کوئی حرج نہیں ہے. الزكاة يجري في الخمس اور جتنے بھی إلا ما خرج بدليل احکام زکوٰۃ میں وہ ويأخذ سب من خمس میں، ذلك مگر یہ کہ جس کو دلیل سے خارج کر قولي دیا ہے. جماعة منهم صاحب الجواهر اس پہ ایک مسئلہ ہے جس کے اندر والسيد اختلاف ہے البشر علماء، رحمه الله صاحب جواہر کا بناء نظریہ. على هذا نعم في السهم السادس نقدر نقول هذا الشيء اکثر کیوں تمام احکام جاری ہوتے ہیں، لہٰذا سہم لا يقول له السهم السادس سعادات بعنوان میں بھی الهدية يطول یہ حکم جاری ہو سکتا ہے کہ ہدیے کے طور پہ انسان دے دے. زکوٰۃ میں بھی اي ما يخالف على كل هاي مسألة موجودة بالجواهر وغيرها کلن یہ مسئلہ موجود ہے جواہر میں بھی اور غیر کتابوں میں باعتبار بھی أن الخمس کہ خمس هو نوع من زکوٰۃ الزكاة ہی کی ایک قسم ہے. الله فرزه خداوند عالم نے إكراما شرف کے طور لرسول پر الله زکوٰۃ صلى الله عليه کی وآله جگہ پر دیا، فيجري في الخمس كل أحكام الزكاة إلا ما لہذا خرج تمام بدليل احکام زکوٰۃ خمس میں جاری ہیں، سوائے وہ کہ جو دلیل سے خارج ہوں، یعنی حکم ہو کہ اس سے تعلق نہیں رکھتے. بل خلق الله عمليات التجميل ما يخالف لا مو حرام جو لا يغير میک اپ خلق کے جو الله معاملات ہیں ينصرف وہ عن حرام التجميل نہیں ہیں. شوفوا ما إلى إطلاق ظهور شوفوا لازم ظهور عرفي يكون ما إلى دیکھیں ظہور عرفی يغيرن ہونا خلق ضروری الله ہے اس کسی ما إلى چیز کو. ظهور عرفي في عمليات التجميل لا وہ جو خلق خدا کو تبدیل کرنے سے ممانعت ہے وہ تجمیل کرنے کے حکم میں نہیں أي آتی، هذا اور ما اس کو خلق هذا کو ما بدلنے کے معنی میں نہیں يجوز رہتی. لأجل لا يغيرن خلق الله لا هذا ما يجوز من جهة أنه واحد فد عضو من أعضاء بدنه يقطعه أو يشل فد قوة یہ من جو آپ کہہ قواه رہے ہیں، یہ هذا جو منع ہے إجماع أكو وہ عليه کسی من قوت أهل کو البيت ختم کرنا، کیونکہ اس يصير پہ يعني اجماع ہے جسم الرحم سے کسی قوت إذا کو ختم يسد کرنا الرحم یا عضو يسد کو ہٹانا. الرحم بالشكل لو مثل بالمستقبل ندمت تقدر تفتح هذا ما يخالف ماكو دليل أما إذا تسقط الرحم عن مثلا الإنجاب رحم کو بالإجماع روک دے، لا يمكن مجرائے رحم الإرجاع کو روک دے کہ لا بعد هذا میں اس کو ہٹایا الشل جا فد سکتا ہے، اس میں کوئی قوة حرج من نہیں ہے. القوى هذا ما يجوز لیکن اگر رحم کو ہٹا دے، بالکل ہی ختم کر دیں کہ بعد میں دوبارہ اس کو نہیں لگایا جا سکتا ہے، اور ایک قوت کو بدن سے هذا ختم ماكو کر دیں، یہ جائز نہیں ہے. أصل البراءة أكو دليل ماكو عليه الدليل فقط على أن فد قوة من القوى يسقطها كليا دلیل جو ہمارے أو پاس ہے کہ ہم کلی طور پر فد عضو من جمعی طور الأعضاء کے اوپر يقطعه هذا ما کسی يجوز قوت کو ختم نہیں کر سکتے یا بل کسی عضو کو کاٹ نہیں سکتے بدن سے. بله جایز نی روزه استیجاری در نماز که اشکال نداره در روزه دلیلی نداریم دلیل میگه
اگر شما روزه واجب کہ گردنتون نماز میں روزه تو مسئلہ نہیں مستحب ہے. حق ندارید بگیرید. روزه استجاری روزه مستحب اسمش نیست. مقتضای دلیل کہتی ہے اطلاقات کہ اگر اجاره تمہاری گردن کے اینه که اوپر اشکال نداره. مستحب روزہ واجب روزہ ہے تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے. نه هر جایی لیکن نمیاره، در بعضی جاها بله. هر جا باید دید تو فقه ببینید روزے کے سلسلے جا استجاری شما روزہ جو ہے جو اجرت لے کے روزہ رکھا ہے وہ مستحبتی مستحب روزے کے یه حکم میں نہیں موارد ہے. خاصیه که داره، اونم بعضیش محل خلافه. یعنی عمدهش روایت نسبت به زنیه که در عده باشه، این حرمت کہ ابدی روایت جو ہے میاره. اس اگه سلسلے میں عقد ہے کرد جہاں پر محل خاتون علت عدے میں ہو. واقع نباشه، اگه عقد کرد اگر عقد کیا بغیر با علم کی یہ مثلا محل اس مواقع عدے میں ہے حتی اگه محل جهل معانقہ باشه نہ ہو، حرمت ابدی میاره. اور اس میں نسبت بہت به سے ذات مسائل ہیں. زوج خیلی ها گفتن و منم احتیاط وجوبی دارم، اما بعضی هم گفتن نه حرمت ابدی شوہردار نمیاره، کے لیے چون بہت سے، روایت در اونیه که در عده است. کیونکہ روایت عدے والے کے لیے، لہٰذا بہت سے لوگ قائل ہیں. میں احتیاط واجب کا قائل ہوں کہ حرمت ابدی آ جائے گی احتیاط واجب کی بنا پر. بله، چون آخه حاکم باید فتوا داشته باشه به نامر مشهور، یعنی باید مجتهد باشه. از این حاکم کے لیے استفاده ضروری ہے کہ کردن، ولی حالا مجتہد ہو. اونجا و فیهی گفتن اشکال کردن. همون بالایمان و البینات، مگر یه مواردی استثناء باشه، مثل کہ خود پیغمبر، خود کہ اصل حکم امیر وہی ہے المومنین صلوات اللہ علیہ و آلہ یہ کہ وہ استثناءاتی قسم داشتن. اور شواہد کی وان بنا که پر حکم خودشون دے. فرمودن انما ہم اگر کہیں گے پہ استثناءات ہے، حضرت حجت عجل اللہ فرجہ شریف و صلوات اللہ وسلم حضرت علیہ، حجت بھی غیر از یہ موارد خاصه اس طرح سے استثناء مثل ظالمین خاص موارد کے بزرگ، علاوہ جو استثناء نه بڑے ظالمین کے همون علاوہ کہیں پہ بھی روایتی که وہی داره روش اختیار کریں گے. حکم داوود، تو همونجا تو بعضی روایاتش داره که خود داوود خدای عز و جل به او جو فرمود روایت ہے حکم انا داؤد کی یا وہ بھی داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. داوود علیه السلام عرض کرد خودت چجوری حکم کنم؟ جب خدای عز و حکم جل کے فرمود سلسلے میں جناب اول داؤد پر وحی ہوئی بلا تو آپ نے فرمایا اسمی کیسے حکم کروں؟ تو مضمون خدا روایت و حلفهم مضمون واطلب روایت منهم البینه. خود داوودم با ایمان و بینات تو میکرد، جناب داؤد بھی استثناء بود جایی که اسی باید طرح سے بگیره حکم کرتے. باشه. وہ بہت استثناء در موارد تھے جہاں موارد پہ بغیر استثناست، شواہد بله، کے، یعنی جمع روایات اقتضا بغیر میکنه شواہد اینه که بگیم در حکم دیا ہو موارد آپ نے. استثناست. مثل که خود پیغمبر فرمودن انما اقضی بینکم، اما یه استثناءاتی هم داشته. تو ذهنم اینه یه روایت داره دعا افضل از قرآن خوندنه، اینجور تو ذهنمه. ذہن میں ہے کہ بعض روایات میں دعا پڑھنا افضل ہے نه قرآن به پڑھنے خاطر سے این بعض دلیل، جگہوں نه، پر. یه روایت خاص داره که در تزاحم دعا افضل از قرآنه، قرائت قرآن صحبت خدا وہ با بھی ایک روایت بشره، ہے خاص دعا صحبت کہ بشر با دعا خداست. تو ذهن من افضل یه ہے روایت قرآن پڑھنے خاص سے داره دعا کے مقام پر. که کیوں؟ دعا افضل وہ از اس لیے کہ قرآن. بشر
نه دعا افضل، یعنی دعا قرآن اللہ کا کردن کلام ہے، از خوندن قرآن افضله. یعنی دعا کرنا قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل اون ہے، وقت اگر کیونکہ یه بالاخره دعاهایی باشه که تو قرآن هم هست که جمع بینهماست که گیری ہاں اب نداره، اگر کوئی ایسی دعا ہے جو قرآن میں مشکلی بھی نداره. موجود ہے تو یہ اما جمع دعای کرنا ہے بین، اس میں کوئی شخصی حرجی نہیں، بہت اچھا ہے. این دعا میکنه از لیکن خود خدای اپنی عز دعا، وجل کوئی خاص سوالهایی دعا، بطلبه، خدا سے کوئی این چیز مانگنا، افضل از این خدا سے که کوئی حاجت طلب کا، آیات یہ قرآن افضل بخونه. ہے خود قرآن کی آیت پڑھنے سے، نه کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور دعا چی؟ بندے کی طلب ہے. چرا نه؟ شرط نمیدونن اما مانع هم که نمیدونن. عدالت شرط نمیدونن اما وجود عدلین و سما عدلین رو که مانع نمیدونن. چه اشکال داره؟ یعنی لا به عدالت شرط شرط نہیں ہے، لیکن اس کا مثل یہ مطلب شرط نہیں ہے لاست. کہ اگر عدالت ہو تو اس پہ کوئی نقصان ہو جائے گا. سلام علیکم و رحمت الله. ای ای شوفوا شوفوا الله عز وجل مثل ما قال كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدير. أنا أدري أو ما أدري شي يغير بهذا الشيء. الله سهل على عباده في مسألة الطهارة والنجاسة، في اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مسألة سوق مسئلہ طہارت المسلمين کو هاي آسان واحدة، کیا ہے. والثانية في مسألة يد ایک المسلم سوق ہے مسلمین، ولو في سوق دوسرا الكفار. ید مسلم، الله مسهل على ولو العباد بازار إلا جو ہے إذا کفار کا علم، ہو لیکن ید مسلم لأنه حجت ہے. الأمارات مگر حجة یہ کہ في انسان غلط کو علم ہو، الجهل. أما إذا علم لا. اگر علم ہو تو پھر اپنے علم پر عمل کرے گا انسان. إيه. إذا يجري هاي الدجاجة من شريط التسجيل لا ما يجوز. أما ما دام ما يدري، إذا يجري المسلم ولو في بلاد الكفر أو سوق المسلمين ولو في هذا السوق أكو كفار وما يدري هذا اللي يشتري منه كافر أو مسلم، الله مسهل. سلام عليكم. لا لا لا، السجن المؤبد هذا ماكو في قانون الإسلام أصلا. اسلام میں ہمیں جیل، ایسی جیل کردہ یا قید عمر قید نام کی کوئی سزا نہیں ہے. يعني إذا الزوج لا يعني الزوج مسجون سجن مؤبد والزوجة في حرج، جماعة من الفقهاء قالوا منهم صاحب العروة الوثقى السيد محمد كاظم رضوان الله عليه، ومنهم كاشف الغطاء رحمه الله، اگر صاحب وهكذا عروہ صار نے اور إليهم صاحب إذا في زحمة. أما إذا الزوجة عجوزة اگر وهو في زحمة مثلا، أي إذا في زحمة ایسے إذا مسئلے میں پھنس داخل ہو جائے کہ اب اس کے لیے زحمت کا سبب ہے شوہر کا جیل میں چلا جانا، یا اس کا بہت لمبی سزا ہو جانا، یا بہت لمبی دوری پہ چلے جانا، تو وہ حاکم شرع کی اجازت سے طلاق لے سکتی ہے. وہ اگر زوجہ کا اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نہیں. نه این را مرحوم شیخ انصاری در آخر بحث استصحاب مطرح کردن و مشهور بین فقهای متقدمین و متأخرین اینه که قرعه حل نیست قرعہ کے سلسلے مگر در حل جایی نہیں ہے، که فقها به قرعه عمل کردن، مگر فتوا ان داده جگہوں پہ باشن، جہاں پر وگرنه نه فقہا نے قاعده عدل و فتوی انصاف دیا ہو، نه قرعه. ورنہ اصل قاعدہ جو ہے عدل اور بله انصاف ہے. جہاں پر کوئی اور راستہ نہیں وہاں قرعہ ہے. بله
نه نه مگه معذور باشه از جهر. یہ تبھی ممکن ہے جب وہ معذور ہو جہر سے. نه نه اگه مرد نماز مغرب و عشا را باید به جهر بخونه، نباید مرد اگر ہے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہر کے ساتھ پڑھے، ایک ایسی جگہ پڑھے جہاں وہ آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہو نماز. چون جاہل لا تعاد میگیرتش، بنابراین کہ اگر علم نہیں رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لا تعاد کا حکم آ کر اس کی نماز کو صحیح کر دے گا. غالباً فقہاء نے اس کو قبول کیا، میں نے بھی لا تعاد مال ناسی ہے نہ مال جاہل. بعض نے کہا ہے کہ لا تعاد جو ہے وہ بھولنے والے کے لیے، جاہل کے لیے نہیں ہے. اگر واقف تعیین نکرده حتی خودش رو تعیین نکرده میشه حاکم شرع. اگر واقف نے اپنے آپ کو بھی تعین نہیں کیا تو پھر حاکم شرع اس کا خود حاکم شرع ہو جائے. حاکم شرع متولی جس جو بھی موقوفات ہیں جس کا کوئی متولی نہیں، اس کا متولی حاکم شرع ہے. ایک فقیہ جامع شرایط میخواد جہاں پر کوئی متولی نہ ہو، اذن حاکم شرعی، اس نے مجتہد کے اذن کی ضرورت ہے. اگر نباید حاکم شرع تعیین کنه یہ عہد خودشون بشن ایت امنان. ہاں جس نے وقف کیا ہے یا واقف باشه اس نے ہی بنا دی ہو ایک حیت کہ وہ اس کے ذریعے کام کرے گی، کمیٹی کام کرے گی، خود بنائی ہو اس نے، کوئی حرج نہیں. لیکن خود لوگ آ کر ایک کمیٹی بنا دیں، وہ کام کرے بغیر واقف کی اجازت کے یا اس کے مرنے کے بعد، نہیں، حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. حق چی نداری؟ تخریب. نه اون کاری نیست مگر حاکم شرع بنویسه، اون متولی شرعا، اون حق داره. بله اینا شرعا حاکم شرع متولی ہے. کنن چون این تخریبه بی اذن حاکم شرع اگه باشه جایز نیست. بله بر همه ہاں یہ لوگ نہیں منکر کر سکتے ہیں، حاکم شرع سب پر واجب ہے کہ نہیں منکر کرے، روکے، اس کو بتائیں کہ حکم شرعی کیا ہے. اگه اذن حاکم شرع باشه در جایی که متولی را خود واقف تعیین نکرده فبها، اگه نه. وعليكم السلام. شوي صعد صوتك. اي اي لا لا هذا تأكيد، هذا تأكيد، هذه في كتب البلاغة يسموه هذا تأكيد. بلاغت میں اس کو تاکید کہتے ہیں. بغیر حق هو کلمت بغیر حق تأکید. کلمہ بغیر حق جو ہے یہاں پر وہ تاکید کے لیے ہے، یعنی بغیر حق کے قتل کیا. سلف لا ما عليه خمس عدل وما محتاج. اما اذا اخذ سلفه وبعدين ادى يعني وفى السلفه والسلفه موجوده عنده هذا عليه خمس. نعم سلام عليكم ببخت دي لحظه. نعم اي 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 هذا اذا ما يذبحوه يبقى فترة حي يسمى حياة مستقرة. يشترط في ذبح اس کو حیات مستقر، یعنی اگر اس کو ابھی چھوڑ دیں تو تھوڑی دیر زندہ رہتا، حیات مستقرة. هذا تعبير یعنی اگر اس کو ذبح نہ کرے تو زندہ رہے گا بھی تھوڑی دیر، حیات مستقرہ اسے کہتے ہیں. تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے. ان شاء الله
یعنی تو یعنی زیر سقفه. این بعد که برگشتید باید یه گوسفند بکشید. بله. در هر احرامی اگر زیر سقف بودید، مگر اینکه قطاری باشه که سقف اگر نداشته باشه. ببینید ماشین و قطار فرق نمیکنه، فقط مرد باید در دیکھیے کس چیز سے مسیر جا رہے ہیں که مسئلہ نہیں ہے، محرمه لیکن اگر زیر سقف انسان نباشه. محرم ہے تو وہ سقف کے اگه نیچے قطار نہیں جا سقف سکتا، نداره نباشه. چھت کے نیچے نہیں جا سکتا. بله این سود باید خمسشو بده، همون اولی که سودو میگیره 1/5 جب بھی بده اس کو فائدہ و حاصل بقیهش ہوا حلاله. فوراً خمس بله نکالے گا، باقی اس پہ حلال ہو جائے. بله اشکال نداره، محل خلافه. جماعتی از فقها اشکال کردن، به نظر من اشکال نداره. بعض اشکال کیا نعم ہے علماء نے اس کو بیان کرتے ہوئے. ای تکلیف هم سوق المسلمین ما لم سوق المسلمين علامة وأمارة على الحل، إلا إذا واحد شخص هو بينه وبين الله يدري أنه هذا الدجاج ذبحه مو حلال. سوق مسلم جو ہے وہ بہرحال خداوند عالم نے اجازت دی ہے إذا يدري استعمال أنه کرنے کی. ذبح غير شرعي، اگر انسان کو هذا علم اللي ہے يدري کہ وہ أنا ما غیر يدري. شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے تو جو جانتا ہے سوق اس کے لیے جائز المسلمين نہیں ہے. أمارة. سوق مسلم ایک امارت ہے انسان کے لیے، علامت كتب ہے کہ یہ عمل اس کے إذا لیے واحد جائز ہے. هذا اللي لا ما يفيد، لا هذا يفيد لا هذا يفيد. إذا يجري هالشكل هذا اللي يجري ما يجوز له. اگر جانتا ہے تو اس کے لیے اللي اجازت نہیں، مقتنع وإلا قناعة عنده أنه هالشكل ما يجوز إله ما يجوز. أما اللي بينه وبين الله ما يدري ما يخالف. نه تو مدینه نماز شکست، نماز مخیرید تو مدینه 5 روز مدینے بمونید میں که آپ تموم مخیر ہیں بخونید یا کہ شکست. آپ اختیار ہے کہ آپ آج پوری اشکال. پڑھیں یا شکستہ پڑھیں. بله مکه مدینه مسافر مکے حق داره مدینے نمازش تموم بخونه مسافر ولو کو حق ہے 10 رو نمونه، کہ پوری حق پڑھے داره شکسته بخونه. چاہے آدھی افضل پڑھے، اینه که تموم بخونه. اس کو افضل یہ کہ پوری پڑھے. العفو لحظه. بله آها آره چرا نه، وقتی که اخرسی فایده نداره. ولا تذکر من لم یذکر و ذکر بشه، یعنی قاعده شده بگیم اشکال نداره. نعم ساکم الله صبحكم الله بالخير. لا أنا ما شايف رواية تنزل الملائكة والروح يعني روح رسول الله. لا، روح إما میں نے کسی جبرائيل روایت میں أو دیکھا ملك کہ تنزل آخر. الملائک کو تو وہ روح میں روح سے لا، روح مراد رسول الله جناب هو رسول کی قلب روح نہیں. جبرائيل. میں نے کسی روایت پہ نہیں دیکھا، اس سے مراد جناب جبرائیل ہے. لا أنا ما شايف هيك رواية. بل
میں نے کسی روایت میں یہ چیز نہیں دیکھی ہے. نه بخواید حجتون قبول باشه باید هرچی خمس کردن تونه بیدید. اگر آپ چاہتے ہیں حج قبول میدونم ہو تو جو خمس آپ کی گردن پہ اس کو دے دیں. هزینه حج رو بیدید برید حج، اما اگه حالا نمیتونید خمس بقیه اموالتون رو بیدید وقتی که حج کے برگشتید پیسے دے حتما دیجیے آپ. بیدید، اشکال اگر آپ نداره. ابھی نہیں دے سکتے، اگر آپ علیکم ابھی نہیں السلام. دے سکتے تو حج سے لوٹ شب کر بخیر. اگر آپ دے دیں تو کوئی اشکال نہیں، میں اس کی اجازت دیتا ہوں. ليش لا؟ إذا ما يخالف ما يخالف، لأن أصلا الحصة في الحج هذا مو شرعي، قوانين البشرية سوت حصص للحج، ما يخالف ما يخالف. وہ قوانین جو بشر نے بنائے ہیں حج کے لیے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. فایده نداره. حضرت فرمودن اضحى اضحى، یعنی کل بدن باید زیر سقف نباشه، اما اگر تو ماشین نشسته سرش رو بیرون میاره کافی نیست. اگر انسان اونم بس گاڑی میں بیٹھا ہے زیر سقف اور باید سر جایز کو باشه. باہر لا رہا ہے تو اس میں روایت داره فائدہ نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیه و آله پورا از بدن اس مدینه کے نیچے نہیں ہونا که چاہیے. محرم شدن همون مسجد شجره تا مکه 8 روز تو راه بودن و تمام این پیغمبر مدت 8 شب و دن سفر روز کرتے تھے حج کے لیے. این شب و روز سقف پیغمبر اون سائے میں قبه‌ای نہیں که توش بودن سفر کرتے ہیں. فرمودن سفر پس کردن. اینجور نبوده که شب زیر سقف اتنا برن روز نه وہ جو قبہ تھا، جو خیمہ تھا، اس پہ نه بھی شب و سقف روز نہیں فرق رکھتا تھا، یعنی چھت نمیکنه. نہیں رکھتے تھے. نه مال احرامه، مال محرمه، چه احرام عمره باشه، چه احرام حج باشه، چه حج تمتع باشه، حج قران و افراد باشه، عمره تمتع اس سے باشه، فرق نہیں عمره پڑتا، مفرده باشه، مال احرامه. عمرہ ہو یا عمرہ مفردہ ہو، وہ احرام کی چیزیں ہیں. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. اي نعم. لا لأنه مصادرة في الإسلام، فقانون مكو في إسلام رسول الله مصادرہ کرنا، ضبط کرنا حلال رسول کے محمد قانون میں ایسا کچھ صلی نہیں ہے. اللہ علیہ وآلہ حلال حلال إلى محمد يوم صبح القيامة قیامت تک وحرام حلال، حرام إلى يوم اور القيامة. آپ کا حرام صبح إذا قیامت تک يجري حرام. مصادرة ما يجوز اگر معلوم ہو کہ یہ ما ضبط يجوز. شدہ مال ہے أما تو إذا ما شریعت سے يجري ضبط شدہ مصادرة مال ما کی کوئی يخالف. حیثیت نہیں ہے اور وہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. یک قدری ہاں، استراحت تھوڑی دیر کنید انسان بعد رکے برگردید اور پھر ادامه سے بدید شروع کرے، کوئی انشاءالله. حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ. حيدر اخوي حيدر ابو حيدر هذا حفيده لا تنسوا دعواتكم سيد الله يعزك الله يحفظك.